الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله جل جلاله وعم جلاله بشأن حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و ثنا و درود و سلام کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 176 مالک لم یزل نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ غزوہ احد میں اہل ایمان کے کارناموں اور ان کے دیگر احوال کے بیان کے بعد منافقوں کا جو کردار تھا کہ راستے سے ہی واپس آ گئے اور پھر واپس آنے کے بعد اہل ایمان کے ساتھ ان کی گفتگو بھی ہو رہی ہے، مجلسیں بھی قائم ہیں، اٹھنا بیٹھنا بھی ہو رہا ہے۔ تو اس پس منظر میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ اے حبیب آپ کو پریشان نہ کرے، آپ کو غمگین نہ کرے الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ان لوگوں کا کردار جو کفر میں تیزی کر رہے ہیں، جو کفر میں جلدی کر رہے ہیں، ان کا کفر میں یوں بہتے چلے جانا اور کفر میں تیز رفتار ہونا آپ کو قطعاً پریشان نہ کرے، آپ کو ان پر حزن و ملال کی ضرورت نہیں۔ آپ پریشان مت ہوں، اِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا یہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کافر اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہاں اللہ کو نقصان پہنچانے کا معنی ہے اے حبیب یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے، کہ آپ کو اللہ نے بھیجا ہے یا تو یہ ان کا داؤ، ان کی طاقت، ان کا مکر اللہ کی تدبیر پر غالب ہوتا، ان کی قوت، ان کی طاقت اللہ سے زیادہ ہوتی تو پھر تو آپ پریشان ہوتے۔ اللہ تو وہ ہے لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا یہ سارے مل کر بھی اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ فرعون نے اللہ کا کیا نقصان کیا، نمرود نے اللہ کا کیا بگاڑ لیا، حامان، شداد
اور جتنے بھی کافر آئے اللہ کا کچھ بگاڑ سکے؟ لن یضر اللہ شیئا، یہ تو مٹھی بھر منافقین مدینہ ہے۔ اے حبیب پیارے، یہ تو آپ سے الگ ہو کر آپ کی قوت اور طاقت کو توڑ کر آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ اللہ نے آپ کو پھر پور میں فتح دی یا نہ دی؟ پھر آپ اپنا لشکر لے کر کافروں کے تعاقب میں گئے یا نہ گئے؟ لن یضر اللہ شیئا، یہ منافق اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان کی کفر میں یہ تیزیاں، کفر میں یہ کھلتیاں، اور یہ ان کی کفریہ چالاکیاں، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اے حبیب، آپ ان کا یہ کردار دیکھیں نا۔ لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، آپ ان کو دیکھیں ہی نا۔ آپ کو دیکھنا ہے تو ابو بکر کو دیکھیے، عمر کو دیکھیے، عثمان غنی کو دیکھیے، مولا علی کو دیکھیے، ابو ذر کو دیکھیے، ابو ہریرہ کو دیکھیے، سلمان فارسی کو دیکھیے۔ اے حبیب، ہم نے آپ کے گرد جو تارے سجائے، آپ کو ان کو دیکھیے اور ان کے کردار، ان کی وفاداری، ان کی جانثاری کو دیکھ کر خوش ہوگا۔ آپ اپنے غلاموں کو دیکھیں، یہ جو منافق آپ کے خلاف چال چلتے ہیں، جو آپ کا برا چاہتے ہیں، آپ کو غزوہ احد میں تنے تنہا چند مجاہدوں کے ساتھ چھوڑ کر وہ تو واپس گھروں میں چلے گئے۔ اے حبیب، آپ ان کی منافقت یہ دیکھیں ہی نہ، ان کی طرف آپ دھیان ہی نہ دیں۔ لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، حبیب آپ کو ان کی ان حرکتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ لن يضر اللہ شیئا، یہ اللہ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، لیکن بندے کا پھر رہتا کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت نے اب خطاب کا رخ محبوب کے جانثاروں اور وفاداروں سے موڑ کر غداروں کی طرف کر دیا۔ یا حبیب، ان غداروں کو آپ نہ دیکھیں جو آپ کی نہیں مانتے، ان غداروں کی یہ پھرتیاں اور چالاکیاں، یہ ان کی چستیاں اور مستیاں، یہ آپ دیکھیں ہی نہ۔ یہ تو کمینگی کا اظہار کر رہے ہیں، یہ تو ان کی بدتمیزی کا اظہار ہے، لیکن اس سے اللہ کا بگڑتا کچھ نہیں ہے۔ یرید اللہ، یہ منافقوں کی منافقت ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرہ، کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ ہونا ہی نہیں چاہیے، ان کا جنت میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں، جنت سے ان کو میں نے کچھ نہیں دینا۔ جب میں نے انہیں جنت سے کچھ نہ دینے کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر یہ آپ کی وفاداری کیسے کر سکتے ہیں؟ جب میں نے ان کو دھتکار دیا ہے، جب میں نے ان کو دفع کر دیا ہے، تو پھر آپ ان کو دیکھیں نا۔ یہ تو اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ جنت ابو بکر کو دینا چاہتا ہے، وہ جنت عمر کو دینا چاہتا ہے، وہ جنت عثمان غنی کو دینا چاہتا ہے۔ اے حبیب پیارے، جنت کے لیے تو ہم نے آپ کے وفادار رکھے ہیں، اور جن کو ہم نے جنت دینی نہیں ہے، ہم نے جن کو جہنم کا ایندھن بنانا ہے، ان کو ہم نے آپ کی غداری پر معمول کر دیا۔ ان کی قسمت اور مقدر نہیں، ہم نے وفاداری نہیں لکھی۔ آپ کی محبت، الفت، چاہت، آپ کی اطاعت، اتباع،
اور آپ کی خدمت اور آپ کی مصاحبت ان کے نصیب میں ہے ہی نہیں۔ محبت کے لیے کچھ دل مخصوص کرتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز میں گایا نہیں جاتا۔ اے ابھی پیارے، ہم نے تو جنت کے لیے مخصوص بندے رکھے اور جہنم کے لیے بھی مخصوص لوگ رکھے۔ یہ جو ہے نا، جو آپ سے غداری کا اظہار کر رہے ہیں، یہ جہنم والے ہیں۔ اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرہ، یہ تو اللہ نے ارادہ کر لیا ہے، ازل سے اللہ کے ارادے میں ہے کہ یہ جہنمی ہے، ان کا جنت میں 1 انچ بھی حصہ نہیں ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جنت تو درکنار ہے، ان کے لیے تو ہم نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ آخرت میں یہ اللہ کی نعمتوں سے محروم ہوں، اللہ کے سامنے پیش ہو کر اللہ کا ناراض ہو۔ یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ، جو نیکی کی راہ پر نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نہیں ہے، جو اتباع سنت نہیں کرتا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی دنیا سنوار رہا ہوں، بلکہ اسے سمجھنا چاہیے کہ میرا دل جو یہ عمل کرنے پہ نہیں آتا، میرا دل نماز میں، قرآن میں، دین میں نہیں لگتا، میرا دل اگر دنیا میں کھویا ہوا ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے عمل کی توفیق سے محروم کر کے جنت سے محروم کر رکھا ہے۔ اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرہ، ان کا کوئی حظ، کوئی حصہ آخرت میں نہیں ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، یہ اتنے گئے گزرے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد بھی انہوں نے کفر خریدا ہوا ہے۔ آیت نمبر 177 آل عمران، انہوں نے کفر خرید لیا ہے ایمان کی قیمت دے کر، ایمان کو قیمت کے طور پر دیا اور کفر خرید لیا ہے۔ انہوں نے ایمان بیچ دیا، کفر خرید لیا۔ لن یضر اللہ شیئا، یہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ سارے کافر ہو جائیں، اللہ کے نظام کو چھوڑ دیں، قرآن کو چھوڑ دیں، قرآنی نظام کو چھوڑ دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے پھیر جائیں، لن یضر اللہ شیئا، اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، فرعون کچھ نہیں بگاڑ سکا، نمرود کچھ نہیں بگاڑ سکا، شداد و حامان کچھ نہ بگاڑ سکے، تو یہ کیا بگاڑ رہے ہیں؟ لن یضر اللہ شیئا۔ ہم نے کچھ جہنمی رکھے ہیں، انہوں نے جہنمیوں کا ساتھ دینا ہے، اور اے محبوب ہم نے کچھ جنتی رکھے ہیں دنیا میں، جنہوں نے میرے دین کے نظام کا ساتھ دینا ہے۔ لن یضر اللہ شیئا، ذرا سی بھی کسی چیز کا اللہ کا نقصان نہیں کر سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلے کہا عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے، اور اب کہا عذاب علیم، ایسا عذاب ہے جو ان کو درد دے گا، جو ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا۔ اور فرمائیے ایمان اور کفر بات سمجھنے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، معجزات دکھا رہے ہیں، مدینہ منورہ میں بدر بھی ہو گیا، احد بھی ہو گیا، فتح مسلمانوں کا مقدر بنتی جا رہی ہے، حضور کی عزت و عظمت کا ڈنکا دنیا میں پھیل رہا ہے، بج رہا ہے، اور
اور ادھر چند ایک عبداللہ ابن ابی سلول کا گروہ ہے مدینہ جو مومن ہوئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، حضور کے ساتھ شریک ہو گئے، نبی علیہ السلام کے ساتھ 3-4 سال حضور کی اتباع میں رہے، اور غزوہ احد کے موقع پر آ کر جہاد اور جنگ کی باری آئی تو اللہ فرماتا ہے یہ احد سے واپس آ گئے، یعنی یہ ایمان سے واپس آ گئے، ایمان قیمت کے طور پہ دے دیا اور کفر انہوں نے خرید لیا۔ کفر کے خریدار اگر حضور کے شہر میں رہتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزہ فرض ہوا روزے بھی رکھے، لیکن جب آئی غلبہ اسلام کی باری، اسلام کو نافذ کرنا ہے، غالب کرنا ہے، پورے عرب پر اسلام کو پھیلانا ہے، تو وہ چند ایک منافق اپنی جان بچانے کے لیے پیچھے آ گئے۔ اگر حضور کو دیکھ کر کچے ذہنوں کی حالت یہ تھی کہ پھر گئے، مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، تو آج جو ہم نے حضور کو دیکھا بھی نہیں، حضور پر ایمان کی لذت سے آشنا بھی نہیں ہوئے، ابو بکر بھی ہم میں نہیں، عمر بھی نہیں، عثمان بھی نہیں، مولا علی بھی نہیں، حسن و حسین بھی آج ہم میں نہیں ہے، تو پھر آج ہماری منافقت کی حالت کیا ہوگی؟ آج ہمارا ایمان کس درجے پہ ہوگا؟ اللہ رب العزت نے یہ آیات ہمیں بطور سبق عطا فرمائی ہے کہ اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنا ایمان بچاؤ، اور اس بات کو ذہن میں رکھو کہ منافقت دین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرنے سے نہیں آتی، بلکہ دین کے غلبے کی راہ میں رکاوٹ بننے سے آتی ہے۔ دین کے غلبے کی راہ میں رکاوٹ بننے سے آتی ہے۔ اور جو کیا تھی، کافروں کے ساتھ لڑائی تھی، اب ایک بندہ نہیں لڑنا چاہتا، اس کا مزاج نہیں ہے لڑنے کا، نمازی بھی ہے، روزہ بھی اس نے رکھ دیا ہے، صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، شراب نوشی بھی چھوڑ دی ہے، سارے عمل کر رہا ہے، بس اس کا مزاج نہیں ہے میں لڑوں، کافر کے ساتھ لڑنے کا میرا مزاج نہیں ہے، تو بس اتنی سی بات ہے، بندہ ایمان سے گیا۔ کافر سے لڑنا یہ اصل ایمان ہے۔ اور اس آیت میں جو کفر خریدنے کی بات ہو رہی ہے اور ایمان بیچنے کی بات ہو رہی ہے، یہ کافروں کے مقابلے میں پیچھے ہٹنے کی بات ہے، کہ پیچھے ہٹے کافروں کے مقابلے سے۔ اللہ نے کہا انہوں نے ایمان بیچ دیا ہے، کفر خرید لیا ہے، حالانکہ واپس آئے جب صحابہ تو بڑا انہوں نے افسوس کر دیا کہ وہ ہمارے ساتھی مارے گئے، کاش وہ مارے جاتے، یہ ہوتا وہ ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے اتنا سخت حکم نازل فرما دیا کہ انہوں نے ایمان بیچ دیا، کفر خرید لیا، کہ ایمان اور کفر کا اصل میزان میدان جہاد ہے، جب کافر سے لڑنے کی باری آتی ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اسلام نے حضور آئے، ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی، آدم علیہ السلام کی شریعت منسوخ، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت منسوخ، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے باقی پچھلی ساری کتابیں بھی واپس لے لی اور نئی کتاب قرآن کی شکل میں تھی، کیا نہ تورات، نہ زبور، نہ انجیل، اب نیا نظام۔ اور اسی طرح جس طرح شریعتیں اور کتابیں
اللہ رب العزت نے منسوخ کر دی. اسی طرح دنیا میں موجود جتنی حکومتیں تھیں، قیصر روم تھا، کسرا فارس تھا، شاہ ایران تھا، جتنی حکومتیں تھیں وہ ساری حکومتیں بھی اسلام نے منسوخ کر دی کہ اب کسی کی کوئی حکومت نہیں. حکومت چلے گی تو قرآن کی، محمد رسول اللہ کی فرمان کی ہوگی. حکومت وہ ہوگی جو مسلمان کی ہوگی. اب کسی کافر کی کوئی حکومت مسلمان پر تسلیم نہیں کی جائے گی. جب آدم کی شریعت اب تسلیم نہیں ہے تو راز زبور انجیل اب ختم. صرف ایمان رکھنے کی تو تھی، ان کے گزشتہ ہونے کا ایمان کہ وہ پہلے اللہ نے نازل کی تھی، وہ اپنے اپنے زمانے میں تھی. لیکن اب قرآن ہے، آپ کو لے کے آ جائے کہ یہ انجیل ہے جی، انجیل کے تحت ہم حکومت قائم کر دیں تو وہ بھی نہیں مانی چاہیے. اب قرآن کی حکومت ہے. اب زبور، انجیل اور توراۃ، صحف ابراہیم اور صحائف موسیٰ، نبیوں کے صحیفے منسوخ ہو گئے تو پھر کسی عام بندے کی حکومت کیسے مانی جا سکتی؟ نبی علیہ السلام نے جب ہرقل بادشاہ کو خط لکھا حدیبیہ کے بعد، تو اس نے اس کو بادشاہ روم نہیں لکھا، اس کو حاکم نہیں لکھا، بلکہ کہا عظیم الروم، روم کے بڑے بندے کی طرف، بڑے شخص کی طرف. یہاں پر محدثین نے اس کی شرح کی کہ اس کو حاکم اس لیے نہیں لکھا کہ اسلام نے ساری حکومتیں منسوخ کر دی، ساری حکومتیں گرا دی. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق لشکر لے کر نکلے تو مسلمان ہو جائے، وہ کہتا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم تمہاری حکومت نہیں مانتے. قیصر کی بھی حکومت گرا دی، کسرا کی بھی حکومت گرا دی، ساری حکومتیں گرا دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے نظام کی بات کی. اب جو اس شریعت کے نظام سے ہٹ کر کسی اور نظام میں ہاتھ دے، کسی اور نظام کی بیعت کرے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، جو کافر سے لڑنے سے منہ موڑے، اپنی کمزوری کو بہانہ بنائے، اپنے مزاج کو بہانہ بنائے، تو ایمان اس کا نہیں ہے. اس نے ایمان بیچا، کفر خرید لیا. لن یضر اللہ شیئا، اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، الٹا انہی کا نقصان ہے کہ انہی کا دردناک عذاب ہے. تو اس آیت نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا اور بتا دیا کہ جس طرح سابقہ شریعتیں منسوخ، اسی طرح کافروں کی حکومتیں بھی منسوخ ہیں. کسی کافر کی کوئی حکومت قابل تسلیم نہیں ہے. مسلمان کسی کی حکومت تسلیم نہیں کرتا. اور یہی نظریہ ایمان کا نظریہ ہے. اسلام کے مقابلے میں کوئی ڈیموکریسی، کوئی جمہوریت، کوئی سوشلزم، کوئی کمیونزم، کوئی نظام اسلام کے مقابلے میں قابل تسلیم نہیں. جس نے اسے تسلیم کر لیا اسلام سے گیا، جس نے اس کے ہاتھ میں ووٹ دیا وہ بھی گیا. کہ قرآن کہتا ہے ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، کہ جنہوں نے کفر خریدا اور ایمان بیچا. وہ ایمان کیا تھا جو انہوں نے بیچا تھا؟ ایمان بیچنا کیا تھا؟ ایمان ان کا یہ تھا کہ حضور کی مجلس میں آتے، سر جھکا کے بیٹھتے، گفتگو سنتے، وقت پہ حاضر ہوتے، عبادت بھی کرتے، نماز بھی پڑھتے، روزہ بھی رکھتے، سیر و افطار بھی ہوتا، سارے معاملات چلتے رہے. یہ ان کا ایمان تھا. اور یہ انہوں نے ایمان پر بیچا کب؟
جب کافر سے لڑنے کے لیے انہوں نے منہ موڑ لی کہ ہم کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، کسی کافر کے ساتھ ہم تلوار نہیں اٹھائیں گے، بس اتنی سی بات تھی، رب نے کہا اشتروا الکفر بالایمان، کہ انہوں نے کفر جو ہے وہ خرید لیا اور ایمان بیچ دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو اسلام بات کس چیز کی کرتا ہے؟ نظام کی بات کرتا ہے۔ حضور مکہ میں تھے، حضرت عمر مسلمان ہو گئے، پہلے چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے، چھپ چھپ کے عبادت ہوتی تھی، پھر حضرت عمر آ گئے، اب عبادت ظاہری طور پر بھی ہونے لگی۔ اب کیا مسئلہ تھا؟ اب نماز سے تو وہ نہیں روک رہے تھے، قرآن پڑھنے سے بھی نہیں روک رہے تھے، انفرادی عبادت بھی کر رہے ہیں، مسلمان اجتماعی عبادت بھی کر رہے ہیں۔ اب مکہ چھوڑنے کی وجہ کیا تھی؟ صرف یہی وجہ تھی کہ مکہ میں حکومت کافروں کے ہاتھ میں تھی، تسلط ان کا تھا۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگ مکہ میں حج کے موقع پر آئے، زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق یثرب سے، جسے آج مدینہ کہا جاتا ہے، چند لوگ آئے، ان میں سے 12 15 19 افراد تقریباً اتنے کچھ افراد حضور کے ہاتھ میں بیعت کی، رات کا وقت تھا، ایک گھاٹی میں حضور نے ان کو دعوت دی، وہ سارے جمع ہو گئے، انہوں نے بیعت کی، مسلمان ہو گئے۔ پھر اگلے سال وہ آئے اور لوگوں کو لے کے آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے شہر میں آ جائیں، جو جس نظام کی بات آپ کرتے آپ ہمارے سردار بنے، وہاں پہ یہ نظام نافذ کریں۔ تو ان کی دعوت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور وہاں پر آ کر پہلی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ نمازیں مکہ میں بھی ہو رہی تھی، پہلے چھپ کر تھی، حضرت عمر مسلمان ہو گئے، اب ظاہری طور پر ہو گئے، سوشل بائیکاٹ بھی ختم ہو گیا، افرادی قوت بھی بڑھ رہی تھی۔ لیکن مکہ کیوں قربان کیا؟ مکہ چھوڑ دیا، کیوں قربان کیا؟ مکہ جیسا عظیم مقدس شہر کہ جس شہر میں رسول اللہ پیدا ہوئے، حضور کے باو اجداد تھے، اللہ کا اولین گھر بیت اللہ اس کعبہ میں موجود ہے، مکہ میں موجود ہے، اس کو کیوں قربان کر کے مدینہ گئے؟ اس لیے کہ وہاں اسلامی حکومت قائم کی جائے گی۔ اسلامی حکومت کے قیام کے لیے مکہ رکاوٹ بنا، حضور نے سے بھی قربان کر دیا۔ تو پھر آج ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ ہم اسلامی حکومت قائم کرنے سے منہ موڑ لیں؟ 70 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، جھانسا یہی دیا گیا اسلام کا نظام ہوگا، اسلام نافذ ہوگا، لیکن اسلام نافذ نہیں ہوا، وہ صرف ایک جھانسا تھا، دعویٰ تھا، اور وہی 70 سالوں سے جھوٹ چل رہا ہے، وہی فریب چلتا آ رہا ہے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس وقت بھی پاکستان جب بنایا تو انگریز کو تسلیم کر کے بنایا، کافر کی حکومت کو تسلیم کیا اور ان کے فیصلے کے مطابق یہ حصہ ہم نے حاصل کیا۔ اصل خرابی اس وقت یہ تھی اور وہی خرابی آج تک چلی آ رہی ہے۔ جو حکومت آتی وہ دیگر حکومتوں کو پہلے تسلیم کرتی، اقوام متحدہ کو ماننا پڑتا ہے، پھر ان سے مدد کے طلبگار ہوتے ہیں، مدد کا جھانسا لے کر آتے ہیں۔ تو اس طرح اسلامی نظام حکومت سے دور موڑ لیا۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ لَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، یہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے حبیب آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کر لیا ہے، وہ یہ مت سمجھے انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ ہم نے کفر کیا، اللہ نے ہمیں پکڑا ہی نہیں، مہلت دے رکھی ہے، اللہ کا کوئی عذاب نہیں آ رہا، اللہ کی گرفت نہیں آ رہی، خیر لانفسہم، وہ سمجھ لیں کہ ہمارا کفر جو ہے یہ ہمارے لیے بہتر ہے، کہ ہمیں کوئی زخم بھی نہیں آیا، ہماری جان بھی سلامت ہے، مال بھی سلامت ہے،
ہمارے تعلقات اور رشتہ داریاں بھی قائم ہیں. خیر لانفسہم، کافر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرے لیے بہتر ہے. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم نے انہیں گرفت اس لیے نہیں کی اور مہلت دے رکھی ہے، مہلت اس لیے دی کہ یہ زیادہ گناہ کریں. لیزدادوا اثما، ان کے نامہ اعمال میں گناہ زیادہ ہو جائے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کو توہین آمیز عذاب دیا جا سکے. منافقین کے لیے 3 عذاب بیان ہوئے، 3 صورتیں: عذاب عظیم، پھر عذاب علیم، اور پھر عذاب مہین. بڑا عذاب ہے، پھر دردناک عذاب تھا، پھر کا عذاب مہین ہے، توہین آمیز عذاب ہے ان کے لیے. یہ تینوں صورتیں منافقوں کے لیے، یہ تینوں عذاب، تینوں قسمیں منافقوں کے لیے کہ بظاہر تم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے لیکن عملاً اسلام کا غلبہ تسلیم نہ کرے، اسلام کے غلبے کی کوشش نہ کرے، اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش نہ کرے. یہ منافقت ہے، اور منافق کے لیے ہر قسم کا عذاب ہے. جو عذاب رب نے تیار کر رکھا ہے وہ عظیم بھی ہے، بڑا بھی ہے، علیم بھی ہے. کیفیت کے اعتبار سے کہ اس کی تکلیف بھی زیادہ ہے، اور اس کی تکلیف کئی نسلوں تک جاتی ہے. 1-2 نسلیں نہیں بلکہ پورا خاندان اجڑتا ہے. عذاب مہین، اور پھر توہین بھی ہوتی ہے، دنیا میں ذلت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. بندہ آسمان شہرت کے عروج پہ ہوتا ہے، شہرت کی بلندیوں پہ ہوتا ہے، اور اٹھا کر زمین میں پھینک دیا جاتا ہے. یہ عذاب مہین ہے. تو اللہ رب العزت نے اس مقام پر تینوں قسم کے عذاب کا ذکر کیا اور کہا کہ ان کو ہم جو مہلت دے رہے ہیں، مہلت اس لیے دے رہے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کرنا ہے یہ کر لیں. لیزدادوا اثما، ان کے ذہن میں جو گناہ ہے یہ وہ کر لیں. ان کا نامہ اعمال ان کی خواہش کے مطابق گناہوں سے بھر جائے. جب یہ اپنی انتہا کو پہنچ جائیں گے، اپنی حد تک پہنچ جائیں گے، پھر ہم ان کی گرفت کریں گے، پھر ہماری گرفت آئے گی. پھر جب اللہ رب العزت کی گرفت آتی ہے تو پھر عذاب جو آتا ہے اس سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اس عذاب کی تکلیف دور کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اور اس عذاب کی ذلت سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت منافقوں کے ساتھ ہی معاملہ فرماتا ہے کہ انہیں مہلت دیتا رہتا ہے تاکہ وہ اپنے ذہن کے مطابق جو انہوں نے کرنا ہے کر لیں. آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ. اے ابھی پیارے، اب یہ بات نہیں ہوگی کہ کافر، منافق اور مسلمان یہ اکٹھے رہیں. کافر علیحدہ پہلے سے ہی علیحدہ ہے، وہ تو مد مقابل آ چکا ہے. منافق جو تھے وہ اسلام کا منہ ڈال کر صحابہ کی صف میں کھڑے ہوتے تھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان سے یہ منافق خود واپس آئے ہیں، اب ان کو مسلمانوں سے علیحدہ کرنے کا اصول ہم جاری کرتے ہیں. فرمایا حتی یمیز الخبیث من الطیب. اب جو خبیث لوگ ہیں، منافق ہیں، ہم انہیں علیحدہ کریں گے من الطیب، اور آپ کے پاک باز صحابہ کو ہم علیحدہ کر دیں گے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین. اور اسلوب کیا بیان کیا کہ یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ مومنین کو اس طرح نہیں چھوڑتا، وہ منافق کی منافقت کا اظہار کرواتا ہے اور پھر منافق کو خود ہی علیحدہ ہونے کا موقع دیتا ہے. ایک سٹیج جو آتی ہے موقع آتا ہے کہ منافق خود ہی اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتا ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ منافق چھپا ہوا ہے. فرمایا حتی یمیز الخبیث من الطیب. قیامت تک کے مومنوں کے لیے اصول ہے کہ مومنوں کی صف میں منافق چھپے ہوں گے
اللہ رب العزت ان منافقوں کو ظاہر فرماتا رہے گا حتی یمیز الخبیث من الطیب، خبیث جو ہے انہیں علیحدہ کر دے گا، طیب جو پاک ہیں انہیں علیحدہ کر دے گا۔ تو اس آیت میں حضور کے غلاموں کو وفاداروں کو طیب کہا گیا، پاک لوگ، صحابہ کرام پاک ہیں، طیب ہیں، حسین ہیں، احسن ہیں۔ اور آگے فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب۔ جب یہ بات ہوئی نا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ تو کہتے تھے کہ میں نے ساری مخلوق کا مشاہدہ کیا ہے، میں سب کو جانتا ہوں۔ اب یہ منافقوں نے مدینہ منورہ میں اپنی مجلس کی بات کی کہ رسول تو یہ کہتے تھے کہ میں کافروں کو بھی جانتا ہوں، منافقوں کو بھی جانتا ہوں، اللہ رب العزت نے پہلے ہی مجھے سب کچھ بتا رکھا ہے، بلکہ دکھا دیا ہے کہ منافق کون ہے، کافر کون ہے، مسلمان کون ہوگا۔ تو ہم تو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کو آج تک نہیں پتہ چل سکا کہ ہم منافق ہیں۔ اگر ہمارا ان کو پتہ ہوگا تو یہ بتا دیتے کہ تم منافق ہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اے منافقو اللہ تمہیں غیب پر اطلاع نہیں دیتا، تمہیں غیب نہیں بتاتا، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، بلکہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے اور اپنے رسول کو غیب عطا فرماتا ہے۔ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسولہ، تو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، غیب کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو کہ اللہ غیب بتانے والا ہے اور رسول اللہ کے بتانے سے جاننے والا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا کہ غیب پر اللہ صرف رسول کو اطلاع دیتا ہے، صرف رسول کو غیب بتاتا ہے۔ اور پھر ذات ہی آگے یہ کہہ دیا فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ اس ایمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے عالم الغیب ہونے پر ایمان رکھو، یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ غیب جانتا ہے، اپنے محبوب نبی کو بتاتا ہے، اور اللہ کا رسول اللہ کے بتانے سے، اللہ کی عطا سے غیب جانتا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان لے آؤ، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے، تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں بڑا اجر ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے تمہیں جو اجر ملے گا وہ عظیم ہے۔ کافروں کا عذاب عظیم ہے، ان پر عذاب دردناک آئے گا، اے مومنو تمہارا اجر پہنچ جاتا ہے، تمہارے لیے اجر عظیم ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور پھر تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ رسول کی نافرمانی سے ہر معاملے میں بچنا، ہر معاملے میں اللہ رسول کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ تقوی ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے؟ فرمایا تقوی یہ ہے کہ جہاں جانے کا اللہ رسول نے حکم دیا ہے وہاں سے تم کبھی بھی غیر حاضر نہ ہو جاؤ، تمہاری وہاں غیر حاضری نہ ہو، اور جہاں جانے سے منع کیا ہے وہاں کبھی تمہاری موجودگی نہ ہو، وہاں تم کبھی پائے نہ جاؤ، یہ تقوی ہے۔ اللہ رسول نے جس جگہ جانے سے منع کیا وہاں بندہ جائے نہ، اور جہاں جانے کا حکم دیا وہاں بندہ غیر حاضر نہ ہو، یہ تقوی ہے۔ یعنی اللہ رسول نے جو احکام متعین کر دیے انہیں ماننا، اور جن سے منع کر دیا ان سے منع ہو جانا، رک جانا، یہ تقوی ہے۔ اور اس پر فرمایا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو پھر تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ یہ بات جزائیہ ہے، ان تؤمنوا وتتقوا، اگر ایمان لاؤ، یعنی صرف ایمان کافی نہیں ہے، تتقوا تقوی بھی اختیار کرو، صرف یہ کہہ دینا کہ ہم مانتے ہیں یہ کافی نہیں ہے،
اجر عظیم اس صورت میں ملے گا ان تؤمنوا وتتقوا، ایمان لانے کے بعد تقویٰ بھی اختیار کرو، نیک اعمال بھی کرو، فلکم اجر عظیم، تو پھر تمہارے لیے اجر عظیم ہے، پھر تم اللہ کی نعمتوں کے مستحق ہو۔ مالک کائنات ہمیں اللہ رسول پر صحیح معنوں میں ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔